اندر صحابہ کرام دا معمول سی جدوں بھی کوئی سوال درپیش ہوتا، جدوں بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل آتی، صحابہ لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے سوال کرتے تے میرے مصطفیٰ جواب عطا کرتے۔ ادھر بھی حالت یہ سی، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، آپ نے سوال کیتا، رب نے فرمایا جبرائیل چھیتی کر، جبرائیل چھیتی کر۔ اللہ کی کرا، رب فرمایا میرا قرآن لے جا، میرا قرآن لے جا۔ میرے نبی دا غلام، میرے نبی دا صحابی میرے مصطفیٰ کو مال خرچ کرن دیا تھاواں تے پوچھدا ہے کہ میں مال کہڑی کہڑی تھاں تے خرچ کراں تے کدوں کدوں خرچ کراں تے کیویں کیویں خرچ کراں۔ حضرات گرامی قدر، جبرائیل آئے، آؤ سنو قرآن اللہ دا۔ خدا دی قسم ہے، صحابہ دی عظمت تمہیں قربان چاہیے، قرآن بھیجن والے تمہیں قربان چاہیے، جڑا قرآن لے کے آیا ان کی عظمت تو قربان چاہیے، جیدے پہ قرآن آیا ان کی عظمت تمہیں قربان چاہیے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اللہ فرمایا سونیا تیرے قربان کا پوچھے گا نا کہ مال کتنے کتنے خرچ کریے، یا اللہ ہاں میرے سے کبھی پوچھے۔ یہ خالق کائنات نے فرمایا محبوب نبی کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہ محبوب کہہ دو کہ مال نیکی وچ خرچ کرو تے اپنے ماں پیاں تے خرچ کرو، نیک راواں تے لاؤ تے اپنے ماں پیاں دی بارگاہ چ پیش کرو۔ اے کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی۔ دستا کون ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کی کہہ رہا ہے؟ کدے بارے کہہ رہا ہے؟ کہ مال سب تو پہلا اگر کسی نے خرچ کرنا ہے تو اس کائنات کے اندر اپنے واقعہ کے خرچ کرو، یعنی واقعہ کی خدمت کرو، ادب کرو، احترام کرو، احسان کرو، ماں باپ دے نال پیار دا اظہار کرو۔ اگے نال فرمایا فللوالدین والاقربین، اور قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو، والیتاما یتیماں تے، والمساکین محتاجاں تے، وابن السبیل جڑے اللہ دی راہ چ لڑن واسطے نکلے ہوئے، جڑے اللہ دی راہ چ نکلے ہوئے نے انہاں تے خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جڑا کام تسی کردے ہو بے شک اللہ انہوں جانتا ہے، اللہ انہوں جانتا ہے، رب دے علم وچ۔ حضرات گرامی قدر، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں ایک سبب پہ، ایک رات پہ ایک سبب پہ، ایک رزق کے، ایک راضی کے، ایک خلق کے، ایک خالی کے۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں لوگوں سبب پیچھے بھج دیو، رب پیچھے جاؤ، سبب نو نہ دیکھو، رب نو تلاش کرو، رزق نو نہ دیکھو بلکہ راضی کا ذکر کرو، خالق دی پیروی نہ کرو بلکہ خالق دی ہو جاؤ۔ تو جدو خالق دی ہو جاؤ گے، جدو راضی دی ہو جاؤ گے، جدو رب دی ہو جاؤ گے، تو پھر سبب آپ پہ بنتے جان گے، رزق آپ پہ آتا جائے گا۔
فرمایا اپنے محبوب نے ذکر کیتا سونیا میں رب کہ جس سبب نال تینوں پیدا کرنا ہے جس سبب نال کیونکہ رب وہ رب ہے کدے ماں تو بغیر بچہ پیدا کر دیتا ہے کدے باپ کو بغیر پیدا کر دیتا ہے وہ رب ہے نا پر سونیا تینوں میں پیدا کرنا ہے تو سبب نال کرنا ہے جانتا ہو سبب کی ہے رب فرمایا محبوب وہ سبب دا نام باپ رکھ چھڈیا ہے وہ سبب جنی وجہ تو تیری تکلیف ہوئی ہے وہ سبب جنی وجہ تو تیری تے میری تکلیف ہوئی وہ سبب دا نام باپ ہے وہ سبب دا نام ہی ہے ماں باپ ہے دنیا والیوں اللہ رب العالمین نے اس سبب دینا احسان کا ذکر کیا کہ احسان والدین پر احسان کرواؤ سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک اٹھا کے دیکھو اپنی عبادت کے بعد اگر کسی ہستی کا ذکر کیتا تو اس کی کون نے مانا آؤ مسلمان ادنا غور کرو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللہ فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا دنیا والیو اپنی عبادت کا ذکر کیتا اپنی توحید کا ذکر کیتا فرمایا کائنات والیو اے دنیا والیو سن لو میری عبادت کریا جے میرے تو بغیر کسی کی عبادت نہ کریا جے میرے تو بغیر کسی دے کے سجدہ نہ کریا جے میرے تو بغیر کسی دے کے پیشانی نہ جھکایا جے میرے تو بغیر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جے اور اللہ تینوں رب مننے رب مننے تو خالق بھی ہے تو مالک بھی ہے تو پروردگار ہے پروردگار تیری توحید کو مننے حکم بھی ہے رب فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ میری عبادت کے بعد جب میری عبادت کو فارغ ہو جاؤ میری توحید کو مان لو میری توحید کے پکے پیروکار ہو جاؤ پکے پیچھے بن جاؤ کہ اللہ میں کی کریے رب میں اپنے ماپیاں نال پیار کرنا چاہیے اپنے ماپیاں نال پیار کریا جی میرے محبوب کے غلاموں لجپالا کر لجپال کریمہ علیہ السلام پر پیار کرنے والیوں رب فرمایا کہ میری عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تھوڑے معافیاں کریں کتنا کہنا جی ماں باپ ہے ماں باپ کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا کتنا اونچا مقام ہے ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کئی مقامات کے ذکر فرمایا ماں باپ کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب کلمہ پڑھا نا مسلمان ہوئے کلمہ پڑھنے تو بعد آر آئے آپ کی والدہ مشرکہ سی آپ کی والدہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا کہ کلمہ پڑھنے تو بعد جدو کار آئے کہ ماں نے بڑے ہی فرما برداشت بہت ہی محبت کا اظہار کرتے سی اور اتنی محبت کا اظہار کہ اپنی ماں کی خوشی کے اندر خوش رہنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کار آئے آ کے نا ماں نے کیا ماں میں آج سونے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں جی اسی سبحان اللہ کہتے رہنا ہے کام چاہتا رہنا جی کہتے رہنا سبحان اللہ راتے گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص کہا رہے آ کے عرض کی اماں میں کلمہ پڑھ لیا ماں نے آ کے تم کی کر چلی ہے اپنے پیو دادی کا دین
نے کچھ کھاتا ہے، ماں نے کچھ پیتا ہے نہیں، تو بے بیٹھی ہے ماں کہ بھلا میرا پتر صحیح ہو جائے، میرا پتر میرے پیار سے پگھل جائے. لیکن پیار ایک ہی اجازت دیتا ہے کہ دین چھاڑ کے مافیا جو نہیں، بلکہ دین بھی رکھو، ماں باپ کو بھی رکھو. شام پئی اماں کھا لیں، ہاں پتر میں کچھ نہیں کھانا، کلمہ چھاڑ. دوسرا دن آیا کہ آپ بول بیٹھے نا، ماں کہنی پترا دیکھ لے میری حالت کی ہو رہی ہے. کہ آپ پتہ کی کہتے ہیں، اماں تیرے ورگیاں ہزاراں ماواں دا نام محمد تو قربان کر دے. اماں یہ تے تیری ایک جان ہے تے میں اج یار دی محبت کے اندر تیرے ورگیاں ہزاراں ماواں دی ہوندیاں تے میں قربان کر دیا گا، پر نبی دا کلمہ چھڈنا نہیں. ہمیں جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھڈنا. اس دیکھان اللہ نے قرآن میں فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوصني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین. اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا قرآن. اللہ فرمایا اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. اپنے آدمیوں کو لوگوں کو حکم دیا کیونکہ قیامت تو پہلا مافیا کا پتہ کیا ہوتا ہے. اللہ لوگ ماں باپ بوڑھا ہو جاتا آج بھی وہ کام ہو گئے. یہ نہ سمجھو کہ آج نہیں ہو گئے، آج بھی ہو گئے. اولڈ ہو، 80 اولڈ ہو، 86 اولڈ ہو، وہ اولڈ ہو، کوئی دے بچے کو چھڑ کے آتے کرتے ماں پہ. پہلے کی ہوتا سی، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے لوگ جنگل سے چھاٹے آتے سی، ان لوگ کی گلیوں سے چھاٹے آتے. ان لوگ کی اپنے ماپیاں کو ڈونیشن دین والی تھاواں تے چھاٹے آنے لو جی اسی ہوں پاٹا پہاڑ چوک سکتے نہیں. اماں تو بڈھی ہو گئی ہے. پہلا دور پتر نے کہنا بیٹا، ماں نے پتر کو کہنا کہ اماں ہم تو بڈھی ہو گئی ہے، تیری اور میری ضرورت نہیں، چل تینوں بازار چ بیچ آؤں. شاہ جنگل بھی آباد چھاٹے آؤں. اللہ ذرا خیال کرو اج کی ہوتا ہے. اماں تیری وجہ تو میرے گھر میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، تیری وجہ تو میرا گھر نہ اچڑ جائے. ماں باپ کو کیا جاتا ہے، اماں ابا تسی رولا ہی پائی رکھتے ہو، تمہیں کسی چیز کی پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں چھڑ دے ماں. اس طرح کے سوال ہے، اس طرح کے اللہ. پھر کس سے مختصر بیوی آتی ہے یا اینا مراقلہ یا میں ہاں بیوی یہ تو ٹکا جاتی ہے یا اینا مراقلہ یا میں مراقلہ. بعض اوقات محمد علیہ نہ سنیا کھانا بیٹھے ایک دن محمد بھی آئی ہے کہ بیوی کہتی ہے شاہ گھر میں چھڑے رہ کے یا گھر میں چھڑے رہا. یہ گھر تیرا کمائی تو کر کے جانا ہے، یہ بیوی کو کر پھاڑ دے رہتے ہیں، بیوی منیاں توڑ دے رہتے ہیں، ساری رات کھنگ کھنگ لے، ساری نیندر خراب، ساری پرائیویسی خراب، ساری پرائیویسی کے اندر فرق، نیندر کے اندر فرق. اور ذرا خیال کرے بچیا، جب تو بچہ سے اولاد کا درد پھر اولاد نہیں جانتا. یہ نشاد نشاد کیا جانے، اولاد کا درد بے اولاد کیا جانے. اگر باپیاں کو پوچھو جب تو بیمار ہوتا تھا سر، بیمار ہوتا تھا اگر سنگل بنا لیا حقیقت ہے ساری رات نیندر کیا، بچے بیمار ہو جائے نیندر نہیں آتی. پٹیاں کریں گے اور چھوٹے بچہ کے سر پٹیاں کریں گے
بچے کدی اس ڈاکٹر کو لے جاؤ، کدی اس ڈاکٹر کو لے جاؤ، کدی اس ڈاکٹر کو علاج کرواؤ. یہ دقت ہے کیا پتر چل تین موسم چلڈرن ہوم چھاڑیا چائلڈ ہوم چھاڑیا کسی کیا یتیم خانے چل گیا نا کدے کوئی نہیں کہتا وہ تیری عزت ذرا دوبارہ نہیں کرتی کہ جس ماں پیو نے تیرا ہر کم کیتا آج چھوٹا دی وجہ تو تیری پرائیویسی خراب تیری زندگی بدال بن گئی. یا جنہوں نے دیکھتی ہو مجھ چھڑن جا رہے ہیں اور تو مجھ چھڑن جا رہے ہیں ہوش کر میریا تیرے کا اولاد نہ ہوئے سال 2 سال 3 سال شادی ہو جائے پھر کی ہو جائے تمام اللہ اولاد دے اللہ سبحانہ اولاد دے پھر اولاد کی قسم میں ٹی وی کے اندر دیکھ رہا ایک ورڈ ہوتا ہے واقعہ ٹی وی کے اندر دیکھ رہا ایک ماں رو کے دعاواں پہ کر دیے نالے دس دیے میں 4 سال ہو گئے میرا پتر میرا ملن نہیں آیا 4 سال ہو گئے میرا پتر میرا ملن نہیں آیا اگر میرے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے ایک بار آ جا میں مل جا تو ملن میں بڑا میرا دل کیا کرتا ہے پترا 4 سال ہو گئے تیری میں صورت نہیں دیکھی صرف تیری ایک تصویر ہے میرے چہرے پہ ایک تصویر رکھی ہوئی ہے پوچھا نا ایک نے کہ تنو اپنے پتر دی کتنی یاد آتی ہے تے ماں کہتی ہے کاش تو ماں ہو تو تجھے پتا چلے گا کہ بڑا ہوتا تو کی ہوتا ہے خدا کی گرامی قدر اینا سی چھٹا چکیا اینا ساڈا ضمیر مر چکیا ہے اینے اسی خود غرض اپنی ذات دے نال پیار کرنے والے ہو گیا پھر بچے دے گھر اولاد نہ ہوئے نا تے ماپے دعاواں کرتے رہنا سونیا میرے پتر کو باہر لا دے خدا کی قسم گل دکھاوے دی نہیں حقیقت ہے دنیا جانتی ہے ماں باپ لوگ اللہ میرے پتر کو باہر لا دے میں بھی اپنے پوتے کو اپنے تھانے کھلانا چاہیے لوگ دعاواں کرتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو باہر لا دے میں بھی اپنے پوترے کو اپنے تھانے کھلانا چاہتا لوگوں کے پوترے پوتریاں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا جتنا مرضی پتر بے ادب تے گستاخ ہے جتنا مرضی پتر تنگ کرتا ہے لیکن ماں کہتی ہے شالا بس کر شالا خوش رہے شالا تو خوش رہے. ہاں دوستا امتحان اصلت ایک بندہ اپنی بیوی نے پیار میں چیتا نہ ہو گیا اینا نہ ہو گیا بیوی کہتی ہے میرے نال تو سچا پیار کرنا ہے نا کہ پھر اپنی ماں دا دل کٹ کے جا کے دکھا اللہ اکبر سوا ماں دے پتر کو رنگے ٹھیکا ہے کہ چوٹ ماں کے سینے وچ بجتی ہے. اللہ دے گرامی قدر میرے معبود دے غلاموں سنو میں گل کراں گا پھر ایک باری جو گھر دے اندر بیٹھ کے آؤ دساں ماں پیو دا شان کیے آؤ دساں والدین دا مقام کیے آؤ اللہ دے گھر دے اندر آ کے سنو گلزار مدینہ مسجد کے اندر آؤ آ کے سنو ماں باپ دا مقام کیے. خدا کی قسم جب بیٹا پہلے رکیا دوسری بار پھر کیا تیسری بار پھر کیا بیوی کو چل گئی میں زندہ ہی کہا رہی ہوں ایک دن پتر میں چھڑا پڑ گیا. اللہ اکبر میرے دوستوں میرے معبود کے غلاموں سنو ماں باپ کا درد ماں باپ بیٹا لیا دیوار بلاتی ماں سینے کے ہاتھ رکھ دیتے ماں پوچھتی پتر ٹھیک ہے آئے ہیں میں صدقے کے باری جانا ماپیا کی شان کو ماپیا کی عظمت کو پڑھانا چاہا اللہ کی گرامی قدر شاید بڑا اچھا نقشہ ہے
شاید کہ پائی پائیاں دشمن بندے اتے پائی پائیاں دیاں
پتہ چلیا ماپیاں دی جدائی وچ رونا میرے نبی دی سنت ماپیاں دے کمرہ تے جا کے دعا کرنا ہے میرے نبی دی سنت ہے آؤ سنو مکمل غور ہے دعوت کی فکر ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے ماں باپ دے نافرمانی کے اندر سب روز کسر نہیں چھڑ دے ہاں نافرمانی کے اندر کسر نہیں چھڑ دے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کے غلام نے حضور کے پیچھے نمازاں پڑھی ہوں صحابی پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں صحابی کا شان بڑا اونچا ہے جنہیں حالت ایمان کے اندر فقط ایک باری حضور کو دیکھ لیا اور پھر ہوتا خاتمہ پہ ایمان ہوا وہ صحابی بن گیا کہ ساری کائنات کے ولی غوث کتب ابدال قلندر علماء فقہاء کتباء امام محدثین مفکرین محققین سارے مل جاؤ سارے کون کرنا سی کون پاک کی شان بیان کر دیا جیسے ہم پیچھے چھڑ دیں گے نام اپنا سارے غوث کتب ابدال اوتاد اتباع خطباء محققین محدثین مفسرین فقہائے کرام امام سارے مل جان ایک صحابی کی شان میں نہیں پہنچ سکتے جنہیں فقط کلمہ پڑھیا اور پھر ایمان کے خاتمہ ہو گیا اور پھر اس دنیا میں چلا گیا خدا نام صحابی حضرات گرامی قدر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دینا اخیر وقت آیا وقت اخیر آیا جب وقت اخیر آیا تے جان لبا جا کے رک گئے وقت بڑا قابل غور ہے جب بندہ زندگی میں بہت کشمکش ہو جائے کہ نالے کے اکھاں سے آنسو نالے دل میں جو دعا کی ہوتی اللہ سو گیا ہے کرم کر دے خدا کی قسم جب سامنے اپنا عزیز دوست بہن شاہ ماں باپ بیٹا بیٹی کوئی نہیں دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے وہ منظر جب سامنے ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ مشکل ہے بہت مشکل بچے ہیں جو اس میرے نالے دل کا چانس ہے کہ نالے دل میں جو دعا کی ٹوٹی اللہ انہیں خیر کر دے انہیں اپنا کام کر دے انہیں تکلیفاں دور کر دے اللہ کی اکبر کی دعاواں کیتیاں جاتی ہیں اللہ سونیا انہیں کرم کر دے اور اللہ سارے موت کی آسانیاں کر دے اور میری دعا ہے کہ جب مریے تے سونے نبی دا سامنے چہرہ ہوئے تے جان نکل رہی ہوئے تے پھر ساری تکلیفاں سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں حضرت گرامی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کہ جب بیٹی کافی تیز ہو گئی ہے بہت ہی بڑی تکلیف ہے تو روٹی پار کے دوڑیاں آئیاں کہ کہنے لگیاں سونیا اپنا دلال کٹو آدھے چیر والیا واللہ جسر بنوا لیا آزاد نے کاجل والیا اللہ کشرانی سینے والیا میرا شوہر زندگی میں بہت ہی کشمکش ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی مشقت ہے میرے کو دیکھی نہیں گئی سونیا دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے میرے نبی کریم نے تعلیم امت عطا فرمائی اور میں جاؤ بلال جا کے علقمہ نے کول کلمے کا مدد کرو اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو چلو اور حکم یہ ہے کہ جب بندہ زندگی کے موت کشمکش ہوئے تو ان کو کول ذکر کرنا چاہیے انہوں نہیں کہنا چاہیے کہ پارے کا
ساری زندگی سارے عمل ضائع کے بیکار حضرت بلال کو ڈھونڈے بنا کے کلمے کا ورد کرنا ہے. حضرت بلال آئے صحابہ آئے اونچی اونچی ذکر کی کتاب اونچی اونچی ذکر کیتا ہے لیکن اثر کوئی نہ ہویا. بلال کو بارگاہ جا کے سویا جس ٹائم تک گئے اسی ذکر پہ کرنے ہیں پر علقمہ دی جان نہیں نکلی کوئی اثر نہیں ہوا کوئی آسانی نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا اچھا حضور نے بیٹھے سی کہ نگاہ نیچے کی نگاہ اٹھا کے فرمایا اے میرے بلال پتہ کرو یہ ماں باپ زندہ نہیں. کہ پتہ کروایا پتہ کیتا کہ پتہ چل گیا کہ والدہ حیات ہے باپ کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو بلال کرم. حضور کے کرم کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے غلام کی کے حضور کو چل گیا. چلو بلال اج اسی علقمہ دی والدہ دے گھر جائے میرے لجپال کے والدہ دی سلام سلام آئے. دروازہ کھٹکھٹایا وہ صحیح آنے دروازہ کھول لیا کہ کھول کتنی نہیں آئے گا. دروازہ کھول آ گیا کہ اماں نے کی جملہ بولیا. اماں کہتی ہے کہ میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی تے صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں. بولو اے میرا نبی سونا نبی آمینہ دا نال دعا دے تیرے والا بندہ جذبہ والا مادا تے قدر والا اج علقمہ دی ماں دے گھر آیا ہے تے دنیا والیاں نوں تعلیم دے رہا ہے. لوگوں ہوے میرا غلام ہوے میرا غلام میرے پیچھے نماز پڑھن والا لیکن ہوے باپیاں دا گستاخ جن دی دیر تک باپے معاف نہیں کرن گے میں محمد بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نے حضور نے جب دروازہ کھلیا نا کہ اماں کہنے لگی آقا میں کبھی نہیں میں نادان ہوں میں کبھی پہنچی ہوں اتنے آپ کا در حکم دیتا آتا تو میں آپ ہو جاتی. فرمایا اماں نے گل حکم دی نہیں گل کی عرض لے کے آئے اج تے میں قرض لے کے آیا سونے حکم کرو. فرمایا اماں علقمہ تیرا بیٹا ہے. فرمایا عرض کی ہاں سونیا بیٹا میرا ہے اور بڑا گستاخ ہے. میرے اندر سی میری گل نہیں مانتا سی کہ میں اپنے پتر کو کیا بیٹا اپنا گھر خراب نہ کر اپنی بیوی بچہ بجا کے ساتھ ہو جائے. تو یہ اس کو بعد میں پوچھیا ہی نہیں جی ایدی ہونچ چھاٹے آنے میں وہی ہونچ چھاٹے آنے میں کچھ نہیں. ماں باپ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ پتر تاڑا گزارا نہیں ہو رہا نا تو پھر سارے کسی چلتے والی جگہ نہیں چھاٹے ہو یہ اسی کہہ جانے ہیں کوئی بھائی ہو یہ اسی کہہ جانے ہیں یہ اسی اس معاملے سے ذلیل ہو جانے ہیں کہ اپنے ماپیاں کا مقام ہو جانے ہیں. انہیں آقا نے فرمایا اچھا پھر اماں کر لے علقمہ معاف نہیں کر دیتی علقمہ معاف نہیں کر چاہتی اس کی سوال کہ میں بات کرا بڑا دکھ پائے میرے پر پوچھو میرا جواب بیٹا کہ میں تمہیں دیکھے بڑے دیر ہوتا ہے وہ تو میں اپنی زیارت نہیں کروا رہا تھا تو کیا ہے کہ بس بول گیا ہے کہ میں معاف کرا میرے پر معلوم میں فرمایا آم مچل میں خبر دینے کی عادت کہ تیری گستاخیاں دا سنا رب کی میں دنیا والوں دکھا لے آم مچل دیکھ کہ حالت پہنچی ہے. پھر بھی ماں نے کبھی بیان کہا
پوچھ جاؤ صحابہ لکڑیاں کٹھی کرو. اماں نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں کٹھیاں کروا رہے ہو؟ فرمایا اماں جب تو نہیں معاف کرے گی وہ بھی نہیں معاف کرے گا. جتنی دیر تک تو نہیں معاف کرے گی وہ بھی نہیں معاف کرے گا. جب وہ نہیں معاف کرے گا میں محمد بھی معاف نہیں کروں گا. لہٰذا ادھر نہ میرے نال کوئی تعلق ہے نہ ادھر رب نال کوئی تعلق ہے نہ ادھر تیرے نال تعلق ہے. ایک تعلق فقط تو راضی ہو جائے گی. رب بھی راضی, رب دا یار بھی راضی, کائنات بھی راضی, دنیا کی ہر چیز راضی ہو جائے گی. اسرائیل بھی راضی ہو کے نجات کر دے. اللہ ماں دا دل تھک گئی. انہوں نے فرمایا ماں جی تو نہیں معاف کرے گی نا کہ میں اتنے بھی لکڑا تھلے بھی لکڑا لکڑا میں نپ کے اگ لا دیا ایک چھاڑ دیا آپ پہ چھڑتا پڑتا ختم ہو جائے گا. ماں نے کہا وہ میرا جگر جی ساری تو مار کیا وہ میرا دل کا ٹکڑا جگر ٹکڑا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے اور اپنے کھڑے ہو رہے ہو اپنے پتر کو سڑ دیا میں دیکھ سکتی نہیں. لہذا سونیا تسی گواہ ہو جاؤ انہیں ستایا تے کڑی کر لے میں تے معاف کر دے. میرے محبوب کے غلاموں حدیث کے اندر آتا ہے ماں نے زبان چو فقط ماں سے نفس ماں دی میم نکلی الکما دی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو میرے محبوب کے غلاموں یہ تعلیم امت ہے سارے معاشرے تعلیم ہے کہ ماں باپ کو جاؤ کامیاب ہو جاؤ. حضرات گرامی ماں باپ کا اکرام ماں باپ کی عزت ماں باپ کا پیار ماں باپ کی محبت ماں باپ کی چاہت اور جتنا بڑا مرضی پر گناہ گار ہوئے اللہ بخش دیتے ہیں. اور پھر ماپین سر کے ہونے کی دیر تک وہ تو تک پہنچے ہی نہیں گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لو پہنچی بندو حضرات گرامی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ بڑے جلالی پیغمبر ہیں. اتنے جلالی پیغمبر کہ دو لڑتے سے ایک کمکی سی ایک بنی اسرائیل نہ بن جا سی لڑتے سی لڑتے نے چھڑایا کہ آپ نے کمکی کو گھسا ماریا تو اسے مر گیا مکہ ماریا مر گیا. آپ نے جلالی سر اور آپ بچپن کو جلالی سر فرعون کر رہے ہیں نا فرعون دے کہ آپ نے جلال اپنا بچپن کی دکھایا ہے. ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہ پیچھے آیا موسیٰ علیہ السلام نے گاڑی میں پکڑ کے جو جوڑیا نا 14 طبق فرعون نے روشن کر 14 طبق روشن ہو گئے ایچ ہلایا کہ فرعون حضرت آسیہ کو کہنے لگیا آسیہ ایک بچہ نہیں لگتا ایک بچہ میرے واسطے لگتا ہے خطرے کا نشان ہے ککر واسطے آنا کہ آپ نے تھپڑ مارے لیکن جی آپ نے گاڑی کھینچنا آپ حضرت عائشہ کہنے لگیاں اے فرعون بچہ نے بچہ ہی رہنا اسی نہیں پیچھے جا رہی تاکہ جلال چاہے تو سن آپ نے فرمایا بچہ ہے کہنے لگے بچے نے میرا اندر حالات رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا انہیں اپنا اندازہ لگا لیں گے بچے کو تو آپ نے کھڑنا نہ پتے وہ تو جڑی چیز زیادہ چمکے گی انہوں پکڑے گا. پھر انہوں نے ایک اچھا ہے وہ بات بیٹھی یہ زمان واسطے ایک تھال سے آگ رکھ دیتی ایک تھال سے دھوڑ رکھ دیتی. رب گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہے نا درمیان سے بیٹھے قریب سی کہ آپ چھوڑ پکڑ دے جبرائیل نے آگے ہاتھ سے آگے میں چھپا دی کیونکہ راز کھول جانا سی جبرائیل نے آگے
ہاتھ میں پایا کہ آپ نے اور کہا مجھے رکھ لے کیوں اس سے وجہ تو آپ کی زبان جو ہے بدل گئی سی حضرات گرامی قدر حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر نے جلال دے وچ آنے سی گفتگو رب نال بھی کرتے تھے جلال وچ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہویا آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور پہاڑ کو جناب پکیا موسیٰ ہوں ذرا ہوش نال گل کری اج ذرا سوچ کے گل کری سوچ سمجھ کے گل کری ہوئے دور پہاڑ کی سرزمین پھر اللہ کے نواروں کے جلیات پھر ہوئے ذات موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہوئے رب نال تے پہلے کلام کرن لگیا بے ڈرے کلام ہے اب بلا جھجک کلام ہے آج حکم ہو رہا موسیٰ میرے نال کلام کرنا ہی تو سوچ سمجھ کے آگے گل کری ذرا ہوش نال کری یا اللہ کی گل ہے آج تو پہلے حکم نے کی رب فرمایا آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ٹر گئی ہے فرمایا وہ جتو تمہارا سے نا جو اپنے سفید بال میرے کے کائم کی دعا کرتی سی اللہ میرا موسیٰ بڑا لاڑی ہے اتنا لاڑی ہے سونے پرور دگارا اتنا سفید بالا دا صدقہ میرے موسیٰ کی گل کوئی کڑوی ہوئے اور کوئی سخت ہوئے تو درگزر کر چکی کوئی سخت ہوئے تو درگزر کر چکی اللہ اکبر رب نے کہتا موسیٰ صبر کیا جب سر تے نصابرہ ماں ہوئے اللہ کے گرامی قدر میرے معبود کے غلاموں لجبال آقا علیہ السلام پیار کرنے والے اور پھر معافیاں میں اگر تو قتل کرتا ہے تو سیاحتی نہیں آداشتہ دی نام کی گل نہ کر دے ٹھیک ہے جس وقت اشرد امام امام العاشقین امام الزاہدین امام العابدین سیدنا ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ اشرد سردار نے اور پھر معافیہ نے فرما بردارہ کا ذکر ہوئے کہ پھر حضرت ابو کرنی کا ذکر نہ ہوئے کدے گل ہو سکتی نہیں حضرت گرامی حضرت سیدنا ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی ماں کا ہر کہنا میں ہر گل میں ماں بڑھاپے سے یہ حضور کا کلمہ پڑھ دیا سی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا حضور دیکھیا نہیں سی حضور کی زیارت نہیں سی کی لیکن کلمہ پڑھ دیا مسلمان ہو گئے کہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں ماں کے کدے پیر تو دے کدے ہاتھ تو دے کدے کھانا کھلا دے کدے کھانا کھلا دے کدے کپڑے تو دے ماں کی خدمت کر رہے ہیں ماں کے پوچھ نوالے پا رہے ہیں حضرات گرامی قدر ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو پیچھے ہٹ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے جنتی ساتھی علم کیتا تیرا واقعہ فلاں جگہ تے بندہ بیٹھے ان جا کے دیکھ لو تیرے جنتی ساتھی ہے وہ دے بارے آپ نے جا کے اختصار شارٹ کر کہ آپ نے جا کے ادھر دیکھیا نا شام دا دو ڈولیاں دے وچ ایک پاسے پیو ہے ایک پاسے ماں ہے دیکھیا کہ تھوڑی دیر میرے کول آنا ہے تھوڑی دیر بعد انہاں کول جاتا ہے تو روٹی دے ٹکڑے توڑ کے اپنے ماں کو دے پوچھ لگا تے ماں کو دعا کرتے ہیں اللہ سامنے کہ تیری عبادت نہیں کرتا ساری خدمت کی وجہ تو پروردگار تیرے کیسی حق دعا کرنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنو جنت کا ساتھ نصیب کر دے حضرات گرامی قدر ادھر حضرت ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ کرن دیا کر آپ نے ڈیرا لگایا ماں کی خدمت کر رہے ہیں ماں کا کہنا ماں کی فرما برداری کے دیکھتے ہیں دل وچ شوق دیدار مصطفیٰ کرنا دیدار مصطفیٰ کا شوق آیا ایمان کھلا کھلا کے نہلا کے کپڑے دھوا کے اب کہنے لگے اماں آج ایک گل نہ کرو سبحان اللہ کی محبت نہ کیا ہوا ماں میرے تقصیر اگر
آخر تک دس اب تک دس سے میرے فرما بردار اترا ارے یارو یہ تے فرما بردار سی ماں کے نام فرمان تے گستاخاں دی گل نہیں روکتی ماں باپ کے نام فرمان تے گستاخاں دی گلاں نوں نہیں موڑ دے یہ تے فرما بردار اس کی اماں اج دل کر رہے اماں اج دل کر رہے ادھر 10 دو مہینے پہ بجانا ہے اماں اج سونے میں ملنے جانا چاہتا ہے جدھر کلمہ پڑھیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے جدھر ذکر کرنا تے تینوں نالے کھلانا نالے پلانا نالے میں کہنا میرے محبوب کا ایسا چہرہ آئے گا میرے محبوب کی اصول پائیں نہیں ہوں گیا میرے محبوب ایسا ہے مسجد نبوی سے صحابہ میں پڑھا رہے ہوں گے اماں میرا دل کرتا ہے کہ میں اگر اجازت ہوئے کہ میں یار مل کے نہ آ جاؤں سونا مسجد سے زیادہ ہوتا ہے مسجد سے جائیں دیکھو تو چھیتی موڑائی چھیتی آ گئی تیرے تے پتہ ہے نا میں کل نہیں ہے تیرے تے پتہ ہے نا میں کوئی پانی پلانے والا کوئی نہیں کھانا کھلانے والا کوئی نہیں میرے کپڑے دھو کے پہنانے والا کوئی نہیں لہٰذا کہ میں پیاس لگ گئی تو میں پھر کی دروازہ کھٹکاواں گی میں تے چل بھی نہیں سکتی حضرات کرام قدر اوپر ہوئے تیجدہ ہوئے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سفر بنیا کرم چلے تے مدینے دی گلیاں میں چائے کلامہ آئے پیروں چکیاں لا چھڑیاں اور لگے پیر درو دیوار میں چومنے ہوئے جدو مسجد نبی دے دروازے تے پہنچے تے مسجد نبی دے دروازے سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اور نبی دے عاشقو میرے نبی کے دیوانیوں میرا پیار کتھے ہے سونا مدنی مٹھار نظر نہیں آیا ویسے تمہیں کیا نہیں پھر بھی تمہیں پتا چلے گیا آپ کیا ایک آنکھا نے سائرہ کو دیکھیا پھر باقی طور سے دیکھ لیا اللہ کے گرانے قدر صحابہ اور جتیاں تے کھڑے ہو گئے جتیاں تے کھڑے ہو گئے نا صحابہ کی جتیاں میں کوسے نہیں عاشقوں بیٹے ہیں تو صحابہ کی جتیاں میں کوسے نہیں لگ پہ لوگ کہنے لگے کہ مجنون پاگل ہے ہاں میں پاگل ہوں جو کہ میں درے مصطفیٰ میں بک چکا ہوں میرے دل میں عشق مصطفیٰ ہے میں پاگل میں مجنون جو کچھ مرضی کموں پر میں ہے یا اندر نہیں جوڑا کیا انہیں مدنی ماہی کا تشریف لے گئے تو پتہ ہی کہتے ہیں اے غلاموں جدو آن نا تے کہنا ہوں پڑھا کہ غلام آیا سی وہ بڑی تعجب کیتا کہ کرم چو چل کے آ گیا تے اٹھ جان لگے وہ نہیں ہو رہا کار سرکار دا نام لے حجرہ شریف نام لے تے کہانی چاہیے خیر ایران ہو گئے ایران رہ گئے صحابہ کیونکہ اے عشق دے محکمے میں بڑیا اب تو عشق نے میری دنائی لٹ لی اس عشق نے لٹیا بنیا پیغمبرانوں تے کئیا بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لی اجے کیڑا کی لٹیا بھلیا اس عشق نے تے خدا دی خدائی لٹ لی اور ایسے کرنی واپس تھوڑی دیر بعد لٹیا میرے لجپال آئے تو انہوں نے بیٹھک تو پہلے کیا لکھتا کہ لگتا ہے میرا کوئی غلام آیا سی لگتا ہے میرا کوئی غلام آیا سی اس سے آبا نے کہ یہاں سونے ملا نہیں اس کی سونیا کو غلام آیا سی سلام پیش کر گیا کرم جو آیا سی اب ایسے نام بتائے دوستوں میری
میں سونے تیری پتھر کھانا نہیں سنت میں ویسے پوری ہو گئی سونے اور سنت بھی پوری ہو گئی جی تسی طائف دے اندر وادی طائف دے لوگاں نے بچیاں نے پتھر مارے دیکھ سونے تیرے غلام لوگی پتھر کا مارتے نے پھر جب درد پکڑ کے مدینے والے منہ کر کے اس کی سونے دیکھ تاڑے درد رسوائیوں کے اندر شہید ہوئے میرے کرم شہر کے اندر انہاں بچیاں نے شہید کر چھڑے نے سونے تیری بھی سنت پوری ہو چکی اللہ اکبر اے عاشق ہوئے تیجدہ ہوئے دیوانہ ہوئے تیجدہ ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ پیار کرنے والی ہو ادھر پھر رکھ دے ماں دے پہری ڈگ کے نا اس کہتے ہیں ماں آج اجازت دے دے حج تے اور دل میں کرتے کیونکہ پہلے یار تو شہر نہیں رکھیا سی اور تو میں شہر نہیں رکھیا چلو ہوگی کہ یار دی خوشبوئیں دے لیں اب میں نے کہا اچھا بیٹا جا لیکن کہاں جائیں مسیحے نہ نہیں اچھی دعا اس سے مختصر جگہ سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ و کہا گئے آواز ہے قوم اس کتی حضور دے کارا لیو دارا لیو حضور دے کارا لیو سونا ویسا ہے غلام علمان ویسا ہے قدم نچوائیاں یار تو ملن واسطے آیا آواز آئی یار تو ملن والے کا کار آندے نے یا مسجد چاہتے ہیں اگر کار نہ ہو تو میرا معلوم مسجد چاہتا ہے جاؤ سرکار ہوئے اور مسجد تشریف لے گئے وہ جا نہیں سکے پیغام دیتا اما عائشہ میرا پیغام ہے کہ سونا نبی آئے کہ کہنا تیرا غلام آئے سے اللہ اکبر عزیزان کی قدر حضرت اما عائشہ صدیقہ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہو جب تیرا دیوانہ ہے جب حضور آئے تو پوچھیا نا اما عائشہ کو کہ میں نے لگتا ہے میرا غلام آیا سے اللہ نے فرمایا بس کی سونیا انہیں پڑھا غلام پہ پڑھ میرا نہیں کیا کہ نہیں ہو سکتا ہے فرمایا گل یہ نہیں کہ گل میں ہو رہے گل ایمان ہے کہ اسی جو فقط گھر جانا ہے اور اپنی ماں کا اینا فرما بردار ہے اینا فرما بردار ہے اینا سفر کر کے آ کے بھی میرے تک نہ پہنچی ہے اللہ اکبر میرے معلوم دے غلاموں پھر شان کی قائم حضرت محترم کائنات گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جدو حضور دا وقت بازاری وصال دا وقت آیا تو میرے نبی کریم نے جدو حضور نے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ذکر کیتا کہ حضرت علی نے تجسس کیتا یا نبی اللہ بڑی گل ہے تو وہ دیوانہ تہاڈی زیارت نہ کر سکے حضور نے فرمایا علی کوئی دیکھے نہ دیکھے نبی دا علم دی گل کرنے اونچی کر دے سبحان اللہ کوئی ملاقات کرے نہ کرے میں محمد کہہ رہا ہوں تو ضرور ملے گا مینوں ملے نہ ملے تینوں ملے گا کیونکہ من کن مولا ہو بہوا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ذات گرامی قدر پھر علی نے بلایا علی ادھر آؤ علی آئے رسول اللہ کی حکم ہے سرکار نے اپنا پیرہن مبارک چھپا مبارک عطا فرمایا کیا اے علی ایک دن اویس کی گل کر رہا سے نا اس کی ہاں تو میں اے چھپا لے جا میرے اویس کو دے دی جنگلوں کے اندر ملے گا جا کے انہیں پیغام دینا کہ حضور کی امت کے واسطے دعا کرنا سبحان اللہ حضور کے غلاموں کی دعا کرنا آؤ دنیا والوں میرے معبود کے غلاموں اے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنے والوں عبرت حاصل کرو اور اپنے مافیا کے پیروں کے وچ ڈگ پو معافیا مانگ لو کامیاب ہو جاؤ گے اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر عزت ہو جائے پھر ماں باپ کے قدموں میں دھو کے پیا کرو خدا کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی نام روشن آخر کے اندر کامیابی مل جائے حضرات گرامی قدر ایسے کرنے کا شام دیکھو اللہ جمعے فروخ بھی نال نے حضرت علی بھی نال نے چھپا مبارک لیا کرن وچ گئے لوکاں کو پوچھیا لوکاں نے
کیا لوگ تے پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے لیکن انہوں جڑا کہتے ہیں سی مدینیوں آئے ہیں لوگوں کو ویکھ کے بچ پیندا ہے لیکن جڑا کہندا میں مدینیوں آیا وہ دی مہمان نوازی بڑی کردا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت محمد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے دیکھیا اس وچ نے دسیا گیا حضرت ویسے کرنے جھوٹ تو نے فرمایا اے ویسے رک جا تو مقدرہ والا ہے تو شانہ والا ہے تو بڑی عظمت والا ہے اسی تے نبی دے دربار چوں آئے نبی دے غلام آئے اے علی اے عمر اللہ پھر کی ہویا حضرت ویسے کرنی دوڑنا تے درکار پیرا تے گئے کس کس دینا قدر نہ میرا پھر سونے بنو بنی آئے میں کری گادا روڑا روڑا میں چڑھایا سائیاں حضرت گرامی قدر حضرت ویسے کرنی نے دست پوشی کی تھی پیرا لگے معافی منگی اب پیر چھوڑے اور میں پیر چھوڑ کی کھاؤں ہوگی حضرت علی نے فرمایا سکھا نہیں آئے اسی تے پیغام لے گئے اے چپا حضور نے عطا فرمایا اور فرمایا کہ ویس کہ امت کی دعا کرنا سبحان اللہ ویس کہ امت کی دعا کرنا ویس نے کہ اچھا پھر مہمان نوازی بات پوچھی سبحان اللہ ساری گلاں بعد وچ پہلے میں اندر نال مل لواں سبحان اللہ اکبر چپا لیا ایک گال کی اور وچ بیٹھ گئے سجدے وچ سیر اللہ کی بارگاہ کی التجائے تار نال تار ملی سبحان اللہ کنیکشن مل گیا سگنل مل گئے کوڈ ورڈ ملایا سگنل مل گئے تار نال تار ملی کانٹیکٹ ہو گیا کوئی سگنل دی پرابلم نہیں کوئی کانٹیکٹ کے اندر بل کی ٹینشن نہیں پیسے کی ٹینشن نہیں بلکہ تار نال تار ملی رب آگیا ویس کی گل ہے ویس کی اللہ جانتا نہیں تیرے یاد ایڈی بڑی ڈیوٹی نہ چلی رب آگیا کی گل ہے ویس کی سونیا پروردگارا یار بھی تیرا چھپا بھی تیرے یار دا غلام میں تیرے یار دا غلام تیرے یار دا چھپا تیرے یار دا کلمہ تیرے یار دا پڑھنا دا آج اللہ جتنی دیر تک یار کی امت نہیں بچے گا چھپا نہیں بنا گا چھپا سے بہتر نہیں کرا گا اللہ کی کی گل سی چھپا نہ پایا جاتا کیڑی گل سی لگے بھی تے کہیں کرتے ہی نا گل نہیں گل یار دی محبت دی ہے گل یار دی حقیقت دی ہے رب کے چپے دی داری کو کپڑے نہیں بلکہ یار دی نسبت دی سی رب کے اچھا ہے چار ایک قصہ ہے کہ گناہگار امت کا بخش دیتا جنہ تے جہنم واجب ہے انہاں کو بخش دیتا نہیں کسی نے آگتا مرد اتنا سونا تھا اتنا شانہ لا اتنا بخشا لا پھر اگے بڑھ یا اللہ کے چلو اگے تم کرو اپنی قدرت کا اظہار کرو اللہ اکبر تجارت کا رب کے محبوب دی جب گل ہوئی رب کے پیارے دی اپنے پیارے نال گل ہوئی تے رب کے چاہ ادھی امت یار دی اویس تیری وجہ تو بخش دی عرش کی دیوالا نہیں اگے اور چاہیے تیرا پرواہ چاہ تیری نہیں حضرت علی رضی اللہ کا نام اللہ جو قریب فرماتے ہیں کہ میں جب اوکے ہو جانا تو دیکھیا اویس جسم کے اندر ہے جو محسوس ہو رہا ہے اسی میں جان نہیں ساکت بالکل فریج ہو جائے کوئی حرکت نہیں کوئی تجسس نہیں کوئی ہلچل نہیں آج ایسی سجدے سے چلے گی نا ہزار باری اپنے خاشہ کری گیا ہزار باری ہلی دا حقیقت ہے ہزار باری ہلی دا ہاں جباز ہونا تو نماز لمبی ہو جائے گا تو بیٹھ جائے گا بیٹھ نماز پڑھا دیں گے یا تھک گئے یا کسی مانا ہے کہ میں پوچھنے نہ سینے جنہیں معذور کرنا نہیں کہہ رہا خدا نہ معاف کر دو لیکن تھوڑا جب انسان کو پریشانی ہوتی ہے نا نہیں بھائی چلو یار کرسی کی سہولت دے گی نماز پڑھ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا مجبوراً جائز ہے لیکن کوئی شک نہیں لیکن یہ سن لو کھڑی ہو کے نماز پڑھیے کہ 2 رکعتاں
کیا ویسے اٹھو کسے کہ جب شیر سجدے جو چھوٹی آنا آدمائی کے کھڑے ہو گئے ہونے سے نہیں کاش تھوڑی دیر رکے ہمیں یہ رکنا کی نہیں رکنے کی نہیں رکنا سی نا ایک قصہ یاد کی محمد بابر میرے روشنے سے میں آنا سی اس واسطے نہیں رکھا جانا سی رب نے میرے محمود اتنے بھی اس کے اوپر بخشے میرے محمود کے غلاموں لجپالا کرے شراب شراب میں پیار کرنے والی یہ شان ہے ماں باپ کے نال پیار کرتا ہے اتنا اچھا شان پایا اسی اب ایسے کرنی وہ نبی کو اچھا نہیں سکتے حضرت اب ایسے کرنی وہ مقام ملیا بھی تو درے مصطفیٰ تو نہیں شان ملیا تو درے مصطفیٰ تو نہیں اتنی عظمت ملی تو درے مصطفیٰ تو نہیں کیونکہ انہوں نے نام ماپیا دی شان بیان کی ہوتی نام ایسے نے ماپیا دی عزت کرنی سی اور اگر اب ایسی عزت نہ کرتے تو اتنا شان نہیں پتہ چلا تو حضور کی محبت اگر ہے وہ سب کچھ ہے کامیابی چاہتی ہو تو پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے شروع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے والدین کا شان ہے